الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا آتتها آتت شعبا طيب الآراء. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں عورت کا مبارک ہستی ہے جس کی گود میں قوم پروان چڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. اسی کے در سے دنیا کو رونق ہے. الغرض زندگی کی ساری خوشیاں اسی سے وابستہ ہے. انبیاء صالحین تبع تابعین محدثین مفکرین سارے جن کی عظمت کو لوہا ساری دنیا نے مانا ایک ماہی نے چل دیا ہے. سامعات بس اسلام نے خواتین کو بڑی اہمیت دی ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مردوں کی اہمیت کے ساتھ عورتوں کی عظمت بھی ذکر کیا ہے. خصوصاً تعلیم کے میدان میں اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کسی طرح کی کوئی امتیاز نہیں کیا. البتہ جہاں قرآن و حدیث کے اندر مردوں کو حصول علم کا حکم دیا گیا اور ابھارا گیا ہے وہاں عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے. ارشاد ربانی ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میں ان حضرات تک یا بات ببا کے طور پر جانا چاہوں گی جو خواتین کے تعلیم کی قائل نہیں ہے کہ کیا اس اقرا کے اندر صرف مرد کو حکم دیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، اس اقرا کے اندر مرد عورت دونوں ہی برابر شامل ہیں. حضرات کرام، تعلیم کی اس اہمیت و عظمت کے پیش نظر صحابیات مختلف علوم و فنون کے حصول میں خوب دلچسپی رکھتی تھی. علوم و فنون میں صحابیات نے تبع تابعین کی دور میں خواتین نے جب مقام حاصل کیا اس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے علم حاصل کرنا فرض عین ہے. حضرات کرام، اسی طرح تاریخ کے پنے بھرے پڑے ہیں تعلیم کے میدان میں خواتین کا نمایاں کردار انجام دینے میں. اور کیوں نہ ہو کہ تعلیم نسل انسان کی دائمی ضرورت ہے. یعنی تعلیم کے بغیر تہذیب کا چراغ روشن نہیں رکھا جا سکتا. اس حیثیت سے طالبات کا کردار زیادہ اہم ہے کیونکہ یہی مستقبل کی مائیں ہیں. ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہوتی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا: تم مجھے ایک تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں ایک تعلیم یافتہ خاندان دوں گا. کیونکہ عورت شوہر کے گھر کو سنبھالے گی، اسی کے گود میں بچے پروان چڑھے گی. ماں اگر تعلیم یافتہ نہ ہو تو اس کا اثر صرف بچے نہیں بلکہ پورے معاشرے پر پڑے گی. اس لیے دوستو، ہمیں اس میدان میں اقدامات کرنی ہے اور ہمیں تعلیم نسواں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور ہمیں تعلیم اور ہمیں اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسے بنانی ہے. تعلیم دکتران نہائے اصول ہو، تعلیم دکتران نہائے اصول ہو، ماؤں کی لوریوں میں بھی سوزے بطول ہو. ایک ایک گھونٹ دودھ میں بھی ذکر رسول ہو، ایک ایک گھونٹ دودھ میں بھی ذکر رسول ہو. یہ ماں کی عجیب حلاوت حصول ہو. مائیں ہماری آج خدیجہ صفات ہو، مائیں ہماری آج خدیجہ صفات ہو، پھر فاطمہ صفات ہماری بنات ہو. مگر دوستو، افسوس سب افسوس کہ آج عورتوں کو تو تعلیم دی جاتی ہے مگر صرف عصری تعلیم اور دینی تعلیم میں کون سا دور رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن ایسی خبریں سننے کو ملتی ہے جسے سن کر ہماری آنکھیں خون کی آنسو روتی ہے. اور اس کی شہادت نے ہماری کتنی مسلم بہنوں کو غیر مسلموں کی زوجت میں جکڑ دیا ہے. میں صرف تعلیم کے بالکل مخالف نہیں ہوں. میں تو یہ کہتی ہوں ہماری مسلم بہنیں بیٹیاں ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، انجینئر بنے تاکہ وہ آئندہ آنے والے نسلوں کو خیرات کریں. مگر اپنے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا کریں، اسے سیکھیں، اسے اپنے عمل میں لائیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو یا پارک میں ٹہلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو یا پارک میں ٹہلو، جائزے غباروں پہ اڑو چت پہ جلو. ایک بات ہے کہ بندائے عاجز کی رہے یاد، ایک بات ہے کہ بندائے عاجز کی رہے یاد. تم ہرگز خدا اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آخر میں رب العزت سے دعا گو کہ یا رب العالمین ہمیں دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء اللہ.